بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ کتاب النوازل کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 361، 62 اور 63۔ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعیین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ تبلیغی جماعت کے مقررین کا کہنا ہے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جماعت میں نکلنا ایک جہاد فی سبیل اللہ بالسیف کے برابر ہے یا نہیں، اور یہ کہنا کہ جماعت میں نکلنا یا انبیاء کرام والا کام ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک عمل پر 7 لاکھ گناہ کے ثواب کا وعدہ دراصل مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں۔ یہ تحفۃ العلمائی سے حضرت نے نقل فرمایا ہے۔ تحفۃ العلمائی کی جو 4تھی جلد ہے وہاں اہل علم کو بحث دیکھنی چاہیے جو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما رکھی ہے۔ بڑی عمدہ بحث ہے، اور تبلیغی جماعت کے جو بڑے حضرات ہیں ان سے جو خط و کتابت ہوئی ہے، بعض واقعات حضرت نے وہاں نقل کر رکھے ہیں۔ مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں بھی ان چیزوں کو نقل کروں گا، اس لیے کہ بڑی مفید باتیں ہوں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، باقی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے تو کوئی بعید بھی نہیں ہے، اور جماعت جو کام کرتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ انبیاء والا کام تو صرف تبلیغی جماعت ہی ہے تو یہ بات بلا شبہ غلط ہے۔ حضرت نے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل فرما رکھی ہے جو جہاد سے متعلق ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ایک اور دوسرا فتویٰ میں نقل کر دیتا ہوں۔ یہاں عنوان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے۔ یہ جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے، دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کا یہ فتویٰ ہے۔ سوال کیا گیا، بعض تبلیغی احباب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تبلیغ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ تبلیغ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہونے کی یہ فضیلت کسی ایک حدیث میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہ فضیلت 2 حدیثوں کو ملا کر بیان کی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں سفر جہاد کے دوران خود پر خرچ کرنے کی فضیلت 7 لاکھ گنا اجر بتائی گئی ہے، اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں مجاہد کی عبادت کا ثواب خرچ کرنے سے بھی 7 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا حاصل ضرب 49 کروڑ ہی بنتا ہے۔ البتہ یہاں 2 باتیں ملحوظ نظر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ فضیلت صرف جہاد کرنے والے مجاہد کی نماز کی ہے، البتہ ضمناً ان میں تبلیغ اور دین کے دیگر راستوں پر چلنے والے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی صریح حدیث تو نہیں ملی جس کے الفاظ سے صاف ثابت ہو کہ ایک نماز اور ایک تسبیح وغیرہ کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ملتا ہے۔ البتہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنے والے کو 1 درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر نماز، روزہ، ذکر کا ثواب اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرنے سے 7 گنا ملتا ہے۔ اس طرح 7 لاکھ کو 700 میں ضرب دینے سے 49 کروڑ بن جاتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ کے راستے، تعلیم دین، جہاد اور تبلیغ میں نکلنے والوں کے لیے نماز، روزہ اور ذکر و تسبیح کا ثواب 49 کروڑ بنتا ہے۔ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں درس و تدریس، تحصیل علم دین، وعظ و نصیحت، اصلاح باطن، دعوت و تبلیغ، تبلیغ جماعت کے ذریعے کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ کے تمام شعبے شامل ہیں۔ ان سب کے لیے ثواب ثابت ہوگا۔ یہ ثواب صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ احسن الفتاویٰ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، دوسرے کہ محققین علماء کے نزدیک جن 2 حدیثوں کو ملا کر 49 کروڑ کا نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سنداً کمزور ہیں، اور حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق تو ان میں شدید ضعف ہے، لہذا تبلیغ کے دیگر فضائل بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے اور مذکورہ فضیلت بیان نہ کی جائے۔ تاہم اگر کہیں بیان کرنا ناگزیر ہو تو ضعف کی تصریح کے ساتھ بیان کی جائے، یعنی اصلاحات کی جائے کہ یہ بات اتنی معتبر نہیں ہے، اس کے بغیر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ نیز اسے صرف تبلیغ کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے راستے کے ہر مسافر کا یہ حکم ہے۔ تو اس کی بھی یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔
ہمارے جو اصل عام ساتھی ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ اگر ہم ایسے ہی مخصوص طریقے سے تبلیغ جماعت میں جائیں گے تو تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ تو نہیں۔ تو ان چیزوں کی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں بات یہ ذہن میں رہے کہ بعض حضرات جب اس طرح کی چیزوں کو ریکارڈ کر کے ان کو لوگوں کے درمیان میں شیئر کیا جاتا ہے تو وہ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو تبلیغ جماعت کو نقصان پہنچے گا، آپ تبلیغ جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگ جو ہے تبلیغ جماعت سے بدظن ہوں گے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی کہ تبلیغ جماعت میں تو موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ یہ اگر اس طرح کی چیزوں سے تبلیغ جماعت سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ جو سارے حضرات ہیں جنہوں نے فتاویٰ لکھے ہیں تو ان سب کو بھی یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو حضرات بیان کر رہے ہیں کیا ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ تبلیغ جماعت کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں بیان کر دی جائیں گی تو لوگ بدظن ہوں گے؟ ظاہر ان سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے کوئی بدظنی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ صحیح بات بیان کرنے کے عادی بنتے ہیں۔ وہ جو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں یا جو ضعیف قسم کی روایتیں ہوتی ہیں ان کو کیسے بیان کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو بیان کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، تو اس طرح کے عادی لوگ بنتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء نہیں بتائیں گے، وہ علماء خاص طور سے جو خود تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں، وہ اگر یہ چیزیں عوام کو نہیں بتائیں گے، تبلیغ جماعت کے حضرات کو نہیں بتائیں گے، پھر غیر مقلدین بتائیں گے، دوسرے لوگ بتائیں گے۔ اور جب غیر مقلدین بتائیں گے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ غیر مقلدین وہ تبلیغ جماعت سے، علماء دیوبند سے سب سے بدگمانی پیدا کریں گے، بدظن کر دیں گے، اور پھر وہ ہمارا ساتھی جس نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا ہوگا، 4 مہینے اس کے لگے ہوں گے، وہ غیر مقلد بنے گا وہ۔ تو وہاں ایک تو یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہے وہ بیان کرے ان ساری چیزوں کو، تو اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی غیر مقلد بیان کرے۔ تو فائدہ کہاں پر ہے؟ فائدہ ظاہر اس میں ہے کہ تبلیغ جماعت سے جو وابستہ افراد ہیں ان کو ان چیزوں کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا تو فائدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط طریقے سے بیان نہ کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط بیان لوگوں کے درمیان میں مشہور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کم فائدہ ہے۔ اگر لوگ اسی کا اہتمام کر لیں کہ وہ صرف مستند اور معتبر باتیں اور جن باتوں کو بیان کرنے کی علماء اجازت دے رہے ہیں انہیں کو بیان کرنے کا اہتمام کیا کریں، تو کتنا بڑا اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس سے کوئی اس طرح کی بات پیدا نہیں ہوئی، کہ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ باقی یہ حوالہ جات ذکر کیے گئے ہیں مفتیان کرام کے نام ہیں، اور ماخذ دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی، فتویٰ نمبر ہے 71837۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔